زمین میلی نہیں ہوتی، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، محبت کملی والے سے وہ جذبہ ہے سنو لوگو، محبت کملی والے سے، محبت کملی والے سے وہ جذبہ ہے سنو لوگو، یہ جسمن میں۔ ورلڈ ویمن آرگنائزیشن کے ڈپٹی پریزیڈنٹ جناب محمود ابوبکر شیخانی کی والدہ کے ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب میں سماجی اور صنعت و تجارت سے تعلق رکھنے والے اور مذکورہ آرگنائزیشن کے عہدیداروں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ تعزیتی ایصال ثواب کی تقریب میں قرآن پاک بھی پڑھے گئے اور مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے دعائیں بھی کی گئیں۔ اس تعزیتی پروگرام میں ملک کی بڑی صنعتی اور تجارتی سماجی شخصیات نے XIN TV سے خصوصی بات چیت کرتے ہوئے مرحومہ کے ایصال ثواب اور WMO کے پلیٹ فارم سے اپنے پیغامات کچھ اس طرح سے بیان کیے۔ بڑا افسوس ہوا کہ شیخانی اس فیملی میں جو ہے وہ ایک ان کی والدہ کو انہوں نے لوز کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت فرمائے، ان کو جنت میں داخل فرمائے۔ ان کی شیخانی فیملی کی جو ہے ہماری کمیونٹی کے لیے بہت خدمات ہیں، خاص طور پر ورلڈ ویمن آرگنائزیشن میں ان کا بہت اہم رول ہے۔ پھر جو ہے وہ شیخانی صاحب آباد میں بھی جو ہے وہ بہت زیادہ ان کی خدمات ہیں، تو میں فیملی کے لیے جو ہے وہ میری بہت نیک خواہشات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو یہ غم اٹھانے کی طاقت عطا فرمائے اور ان کی والدہ کو جنت میں جگہ عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علیکم وعلی رسول کریم۔ سب سے پہلے تو میں شیخانی فیملی سے ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا، اس کے لیے میں ان کی والدہ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ان کی جو لواحقین ہیں ان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اور ہمیں بہت ہی افسوس ہوا، اور ہمیں اپنے دلی، میری یہ بھی فلائٹ ہے رات کو، لیکن میں شیخانی برادر کے دکھ میں شامل ہونے کے لیے میں ان کے ساتھ ہوں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے فیملی کو صبر جمیل عطا فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ WMO کے لیے کچھ کہنا؟ میرا تعلق WMO نارتھ امریکہ سے ہے، جس میں کینیڈا اور امریکہ ہیں۔ میں پریزیڈنٹ ہوں WMO نارتھ امریکہ کا، اور نارتھ امریکہ میں جو ہے ہمارے جو ہیں، ہم تمام جماعتوں کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں، اور ہمارے کچھ پروجیکٹس ہیں۔ اس میں سب سے اہم جو 2 پروجیکٹ ہیں وہ ایک ہے اسپیشل چلڈرن کا پروجیکٹ ہے، امپاورنگ تھرو انکلوژن پروجیکٹ، اور دوسرا جو ہے جو اسپیشل بچوں کے لیے کام کرتے ہیں، اور یہ ہم جو توقع کرتے تھے اس سے بھی اچھا پروجیکٹ ہے۔ ہاں، تو وی آر ویری پراؤڈ آف اٹ۔ اور اس کے علاوہ ہمارا جو ہے برائڈل ڈریسز کا پروجیکٹ ہے۔ تو ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ جو برائڈل ڈریسز ہوتے ہیں، موسٹلی جو ہماری ماں بہنیں یا بیٹیاں جو ہیں وہ ایک ہی مرتبہ اس کو استعمال کرتی ہیں، وہ کافی قیمتی ہوتے ہیں، لیکن وہ اس کے بعد پہنے نہیں جاتے، تو وہاں سے اس کو جمع کرتے ہیں، نارتھ امریکہ سے پاکستان بھیجتے ہیں، اور جو بھی ہماری بہنیں ہیں، جو بھی ہماری کمیونٹی کے لوگ ہیں، نان کمیونٹی کے لوگ ہیں، جن کو اس کی ضرورت پڑتی ہے، وہ اس کو یہاں آ کے استعمال کرتے ہیں، وہ لے کے جاتے ہیں۔ تھینک یو سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو ثانیہ ہوا رابعہ ابوبکر شیخانی صاحبہ کا، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلندی عطا کرے، اور ان کے بچوں کو صبر عطا کرے، اور اس پر اجر عظیم عطا کرے۔ بہت نیک خاتون تھی ماشاءاللہ، ہماری میمن کمیونٹی کی ایک بہت بڑی شان تھی وہ۔ کہیں بھی مسلمانوں کو کسی چیز کی بھی ضرورت پڑتی تھی تو ماشاءاللہ ہر وقت
ایک دم سے تیار رہتی تھی ماشاءاللہ. جو عورتیں ان سے مل کے آئی ہیں یا جو لوگ ان سے مل کے آئے ہیں وہ لوگ ہر وقت ان کی تعریفیں کرتے ہیں, اور خاص کر کے ابو بکر شیخانی کو کون نہیں جانتا. وہ بھی ہماری قوم کے ایک ایسٹ تھے ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بھی بلندی عطا فرمائے. اور آج ان کی اولادیں ہیں جیسے محسن بھائی ہیں, محمود ہے, سارے لوگ ماشاءاللہ سارے ہیرے ہیں الحمدللہ. تو سب ان شاء اللہ تعالیٰ خیر ہو جائے گی. لوگوں کا آنا جانا تو لگا رہے گا, ہر انسان آیا جانے کے لیے. تو یہ خوش نصیبی ہے کہ ان کی آل اولاد یہاں موجود تھی, اور جس طرح سے انہوں نے سارا کچھ کیا, اللہ تعالیٰ ان سب کو سلامت رکھے. اور ان کی والد اور والدہ کے جانے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے گھروں میں خوب محبت رکھے, پیار رکھے, ایک دوسرے کا مان رکھے ان شاء اللہ تعالیٰ, تاکہ یہ کام, یہ ان کے گھروں کا کام, ان کے کاروبار سب اسموتھلی اور اچھے بھلے طریقے سے چلے ان شاء اللہ تعالیٰ. اور مجھے امید ہے کہ ان کے بچے بھی ان شاء اللہ تعالیٰ اس قوم کے لیے کام تو بہت کر رہے ہیں ماشاء اللہ, اور ہمیشہ یہ کام کرتے رہیں گے. ہماری دعائیں ان کے ساتھ ساتھ ہیں. آمین ثم آمین. سیکرٹری جنرل آل پاکستان ویمن فیڈریشن فیصل خان علی, آج آل پاکستان ویمن فیڈریشن اور ورلڈ ویمن آرگنائزیشن نے احمد شیخانی, محمود شیخانی کی والدہ کے حوالے تعزیتی پروگرام اور قرآن خوانی کا اہتمام کیا تھا, جس میں ہماری جماعتوں کے صدور سیکرٹری اور اکابرین نے شرکت کی اور مرحوم کے لیے فاتحہ خوانی کی, دعائے مغفرت کی. جہاں تک آل پاکستان ویمن فیڈریشن کا تعلق ہے تو یہ آل پاکستان ویمن فیڈریشن میمن جو پاکستان میں آباد میمن برادری ہے, جو تقریباً 15 سے 20 لاکھ ہے, اس کی واحد نمائندہ فیڈریشن ہے, جس میں ہمارے 53 جماعتیں اور جو ہے 18 جو ہے آرگنائزیشن ممبرز ہیں. اور آل پاکستان ویمن فیڈریشن جو ہے وہ مختلف شعبوں میں شادی مدد, ہاؤسنگ, ایجوکیشن, اور ریسنٹلی ہم 4-5 سال سے جو ہے متواتر جو آئی ٹی کا کام کر رہے ہیں, اور آئی ٹی کے اندر جو پروفیشنل کورس ہے وہ کورس ہم ہمارے یہاں سے جو کروا رہے ہیں, اس میں ہم لاکھوں روپے کا جو ہے اس میں کورسز جو ہے میمن برادری کو جو ہے فری آف کاسٹ اور ہاف پیمنٹ پہ کرا رہے ہیں, اور مارکیٹ سے جو ہے کم پیمنٹ پہ کروا رہے ہیں. تو اس حوالے سے جو ہے آل پاکستان ویمن فیڈریشن کا آئی ٹی کے حوالے سے اب جو ہے پاکستان اور بخصوص کراچی میں ایک نام ہے, جس میں کمرشل کورسز جو ہے امیزون ہے اور اس طرح کے دوسرے جو کورسز ہیں, اس کے لیے متواتر جو ہے آل پاکستان ویمن فیڈریشن کام کر رہی ہے. بہت بہت شکریہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرا نام فاروق عربی ہے. میں آل پاکستان ویمن فیڈریشن میں فائنانس سیکرٹری ہوں اور ماناودہ صداقت ویمن جماعت کا صدر ہوں. آج سب سے پہلے تو میں محسن شیخانی اور ان کے بھائیوں کی تعزیت کرتا ہوں ان کی والدہ کے انتقال پہ, اور دعا کو ان کے اللہ تعالیٰ مرحومہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے, اور ان بھائیوں کو جو ہے اور دیگر گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے. آل پاکستان ویمن فیڈریشن جیسا کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ زیادہ تر ہمارا کام جو ہے برادری کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتے ہیں, جس کے اندر جو ہے تعلیمی امداد, مکان مدد اور دیگر جو روزمرہ کے مسائل ہوتے ہیں اس سلسلے میں ان کی بھرپور مدد کی جاتی ہے. میرا نام زاہد کترانی ہے. میں آل پاکستان ویمن فیڈریشن کا وائس پریزیڈنٹ ہوں. ماشاءاللہ ہماری ویمن فیڈریشن بہت اچھا کام کر رہی ہے, خاص کر کے ایجوکیشن کے حوالے سے, آئی ٹی کے حوالے سے بہت بڑا کام ہے. اور اس کے علاوہ شادی مدد, روزگار اس کے علاوہ ماشاءاللہ اللہ APMF کو اور دن دگنی رات چوگنی ترقی دے. اور آج یہاں پر محمود شیخانی صاحب کی والدہ محترمہ کے احسان و ثواب کے لیے یہاں پر قرآن خوانی رکھی گئی ہے, جس میں یہاں پر میں نے شرکت کی ہے. بہت شکریہ. افضل بجوالا ہے, میں جوائنٹ سیکرٹری آل پاکستان ویمن فیڈریشن ہوں. سب سے پہلے تو میں محمود بھائی جو ہمارے ڈپٹی سیکرٹری جنرل ہیں ورلڈ ویمن آرگنائزیشن کی, ان کی والدہ کے انتقال کی تعزیت کرتا ہوں. بڑے محمود بھائی ہمارے عزیز عزیز ہیں, بڑے اچھے دوست ہیں, اور بڑا دکھ کا لمحہ ہے ان کے لیے. اور میں امید دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ان کو فیملی کو صبر جمیل عطا فرمائے. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ آل پاکستان ویمن فیڈریشن اور AR ٹبا اسپورٹس کمپلیکس جو ہے ویمن کمیونٹی کی پاکستان میں واحد جماعت ہے جو ویمن فیڈریشن ویمن کمیونٹی کے لوگوں کی خدمت کرتی ہے, اور جس میں آئی ٹی میں, ہاؤسنگ میں, شادی مدد میں اور دیگر روزگار میں. اس کے علاوہ ہمارا ایک AR ٹبا اسپورٹس کمپلیکس ہے جو یوتھ کو اسپورٹس کی طرف راغب کرتا ہے,
میں امید کرتا ہوں میمن کمیونٹی کے برادری کے لوگوں سے کہ جو بھی پاکستان میں رہتے ہیں وہ میمن فیڈریشن میں آئیں، وزٹ کریں اور ہم سے ملاقات کریں۔ السلام علیکم۔ آج ہم آل پاکستان میمن فیڈریشن سینئر وائس پریزیڈنٹ ہم ادھر جمع ہیں، مغفرت کی دعا کی ہے، قرآن خوانی ہوئی ہے محمود شیخانی کی والدہ کے لیے، اور ہم سب کے درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ HM شہزاد، ریجنل پریزیڈنٹ WMO پاکستان چیپٹر۔ بہت بڑا شیخانی برادرز کے لیے، شیخانی فیملی کے لیے یہ ثانیہ ہے۔ ہماری والدہ کا انتقال ہوا اور میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ پوری شیخانی فیملی کو اور تمام کو جو ہے وہ صبر جمیل عطا فرمائے، کیونکہ یہ اتنا بڑا حادثہ ہے کہ اس کو لفظ میں بیان کرنا بہت مشکل ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ شیخانی تمام بھائیوں کو، تمام فیملی کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ یہ بہت بڑے دن ہیں جن دنوں میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ میں یہ اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ کروٹ کروٹ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور شیخانی فیملی کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام الطاف حبیب جانگڈا ہے، میں WMO پاکستان چیپٹر کا ریجنل سیکرٹری جنرل ہوں۔ آج ایک افسوس کے لیے ہم سب اکٹھے ہوئے ہیں، جو WMO اور پاکستان میمن فیڈریشن نے اس کا اہتمام کیا ہے۔ شیخانی فیملی، ان کی والدہ محترمہ کا انتقال ہوا ہے، ہم سب ان کے غم میں شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کریں، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور شیخانی فیملی کو، ابو بکر شیخانی فیملی کو اللہ تعالیٰ صبر عطا فرمائے۔ ہم ان کے لیے دعا گوئیں۔ میرا نام علی محمد حاجی بابا خانانی ہے، میرا تعلق باٹوا میمن جماعت اور آل پاکستان میمن فیڈریشن سے ہے۔ آج ہمارے یہاں محمود ابو بکر شیخانی کی والدہ محترمہ کا کے انتقال کے بعد ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی تھی، اور اس میں سب نے شمولیت حاصل کی، اور ماشاءاللہ کافی لوگ آئے تھے، اور میری دعا ہے کہ اللہ ان کی والدہ کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند کرائے، اور سب کو ایک دن جانا ہے، آج ہو گئے ہیں، کل ہمارا نمبر ہے۔ ابو بکر شیخانی صاحب کا تو ماشاءاللہ نام تھا، میمن برادری ہمارے دورہ جی کے تھے، میمنوں کے لیے کام بھی کیا ہے، اور ابھی بھی ان کے بیٹے بھی میمنوں کے لیے کام کر رہے ہیں۔ میرا نام محمد رفیق گنگورا ہے، میرا تعلق بھاؤنگر میمن جماعت سے ہے۔ آج ورلڈ میمن آرگنائزیشن اور آل پاکستان میمن فیڈریشن کی جانب سے ابو بکر شیخانی صاحب کی اہلیہ اور محمود شیخانی اور محسن شیخانی صاحب کی والدہ کا تعزیتی اجلاس رکھا گیا، جس میں مولانا بشیر فاروقی صاحب نے آ کے دعا کا بھی اہتمام کیا۔ ابو بکر شیخانی صاحب میمن فیڈریشن میں اس کی بہت بڑی خدمات ہے۔ اس کے علاوہ محمود بھائی بھی جو ہے ورلڈ میمن میں WMO کے اندر بھی ایک اس کا ریجنل وائس پریزیڈنٹ بھی، اور بہت اچھا کام بھی کر رہے ہیں۔ محسن شیخانی تو ہم سب جانتے ہیں کہ آباد کے حساب سے اور ویسے بھی میمن برادری کے ہر کام کے اندر بہت فعال رہتے ہیں، اور آباد کے تمام جو بھی ہمارے میمن بلڈرس ہیں ان کے مسئلے مسائل، اس کے علاوہ کوئی بھی برادری کا بلڈرس ہے اس کے مسئلے مسائل کے لیے بھی ہمیشہ پیش رہتے ہیں۔ ان کی خدمات جو سب بھائیوں کی، اور ابو بکر شیخانی صاحب بھی ماشاءاللہ MNA بھی رہ چکے، اور انہوں نے جو خدمات کی وہ واقعی برادری جو ہے سب مشکور ہے۔ ابو بکر شیخانی کی جوجیہ جو کہ ہماری بہن تھی، وہ اللہ کو پیاری ہو گئی اور جو ہے رحلت کر گئی، تو میں سمجھتا ہوں کہ ابو بکر شیخانی ایک نامور شخصیت تھی، اور انہوں نے بڑی خدمت کی ہے انسانیت کی، اور بغیر کچھ جانے مسلمان یا ہندو یا عیسائی یا کرسچن سب کی وہ خدمت کرتے تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو خدمت کی ہے، اسی طرح سے ان کی وائف بھی ان کے نقش قدم پہ چلی اور انہوں نے بھی خدمت کی، اور وہ بھی غربا کی، اور جو ایسے لوگوں کی جو کہ مانگ نہیں سکتے اور جو ہے نا وہ اپنے پردے میں رہتے ہیں، تو ان کی بھی جو ہے نا بڑی خاموشی سے خدمت کرتی تھی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیملی جو ہے نا انہوں نے بڑا غریبوں کی خدمت کی ہے اور بڑے طریقے سے خدمت کی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ ان کو مغفرت کرے اور ان کو
दोनों को और इनके वालिदैन को और इनकी जो है बकाया फैमिली को भी अल्लाह इज़्ज़त दे और यही उनके नक्शे कदम पर चले और ये गरीबों की और नादारों की खिदमत करता रहे। आमीन। अबू बकर शेखानी एक नामवर शख्सियत थी और मैं समझता हूँ कि उनके मेरे साथ जो है ना बहुत ही भाइयों वाले ताल्लुकात थे। तो मैं समझता हूँ कि वो एक नामवर शख्सियत थे और उनका जो मुकाम जो है ना वो मैं अल्फाजों में बयान नहीं कर सकता। इमाम जलालुद्दीन सियूती अलैहि रहमा का एक वाक़या अर्ज़ करके फिर इंशाअल्लाह दुआ करते हैं और जमात का इत्माम यहीं कर दिया जाएगा इंशाअल्लाह। आपके साथ या नमाज़ पढ़ लेंगे। इमाम जलालुद्दीन सियूती ये 7वीं सदी के बुज़ुर्ग हैं और इनकी बड़ी मशहूर मारूफ किताब है अश-शराए सुदूर बेशर्र हालल मौत वल कुबूर। ये किताब पूरी जो है वो अमवात पर लिखी गई है और ये अपने ज़माने के इमाम बुखारी कहलाते हैं और अल्लाह ताला के रसूल की इन्हें तकरीबन 70 से ज़ायद मरतबा जागती आंखों से ज़ियारत हुई है। इमाम जलालुद्दीन सियूती इतनी बड़ी हस्ती हैं। आपने अपनी किताब शराए सुदूर में वाक़या लिखा है कि इमाम याफ़ई अलैहि रहमत व रहमान एक मरतबा कब्रिस्तान गए और कब्रिस्तान में ये याद रखिएगा कि कब्रिस्तान में कब्र पर पाँव रखना ये सख्त हराम है। कब्र पर टेक लगाना भी नाजायज़ है। कब्र पर कोई डंडी वगैरह तोड़ना भी नाजायज़ है। कब्रिस्तान में आग ले जाना भी नाजायज़ है। हाँ, अगर रोशनी करनी है सूरह यासीन पढ़ने के लिए तो अगर आजकल तो खैर ऐसा नहीं है, तो वरना पहले चिराग लेके जाते थे तो वो एक हाजत थी, वरना कब्रिस्तान में आग ले जाना मना है। कब्र पर पाँव रखना इतना सख्त हराम है कि प्यारे आका फरमाते हैं कि पाँव का तलवा कट जाए यानी जल जाए भी ना तो वो ज़्यादा अच्छा है, पाँव कब्र में ना रखा जाए, इतना सख्त मना है। और इसी तरह कब्र में टेक भी नहीं लगानी चाहिए। तो वो कब्रिस्तान में किसी दीवार से बैठकर फातिहा पढ़ के फारिग हुए होंगे तो आपने किसी कब्रिस्तान की किसी दीवार पर टेक लगाई तो आपकी आंख लग गई। इमाम याफ़ई ये भी ज़्यादा 800-900 साल पुरानी शख्सियत है। तो उन्होंने देखा कि कब्रिस्तान से मुर्दे सब बाहर निकल रहे हैं और कोई चीज़ समेट रहे हैं, यानी हर एक खुश है और खुशी से कोई चीज़ ले रहा है। तो इमाम याफ़ई ने ख्वाब में एक मुर्दे से पूछा क्या क़यामत आ गई है कि तुम सब बाहर आ गए हो? का क़यामत नहीं आई है। एक शख्स यहाँ से गुजरा था कब्रिस्तान से, उसने सूरह इखलास पढ़ी, कुल हुवल्लाहु अहद। जैसा कि प्यारे आका की हदीस पाक है, खुलासा हदीस के कब्रिस्तान जाओ तो 11 मरतबा सूरह इखलास पढ़ो, 11 मरतबा सूरह इखलास पढ़ो। और भी रिवायतें हैं सूरह यासीन पढ़ो। तो ज़ाहिर है कि हमारे लिए सूरह यासीन पढ़ना भी आसान है, सूरह इखलास पढ़ना और आसान है। तो इमाम याफ़ई ख्वाब में उससे पूछते हैं कि क्या क़यामत आ गई है, तुम सब बाहर आ गए हो? चूँकि क़यामत नहीं आई है, एक शख्स यहाँ से गुज़रा था, उसने सूरह इखलास पढ़कर हम सबको सवाब पहुँचाया, हम उस सवाब को इकट्ठा कर रहे हैं। तो पता चला कि अल्लाह ताला मरने के बाद मरने वाले के लिए कोई छोटा काम भी करता है तो उसको इतना बड़ा फ़ायदा पहुंचता है। तो मैं इन बरादरान से यही कहूँगा कि अपने अम्मी जान के पास हर जुम्मे जाया करें और जितना हो सके इन्हें रोज़ाना 2 रकअत दफ़ा नमाज नफल पढ़कर सदका किया करें, इसाल किया करें, कुल शरीफ पढ़कर। अल्लाह ने ताकत दी है तो सदका जारे वाले कोई काम कर ले, ताकि ये जो
महरूमीन होते हैं ना, वो आपके ईसाल सवाब के मोहताज होते हैं। और वैसे मुझे यकीन है कि माह रबीउन नूर की ये अम्मी जान बड़ी आशिक थी, सरकार का मीलाद बहुत अकीदत से मनाती थी, और मीलाद वाले आका से मोहब्बत करने वाला इंशाल्लाह कब्र में गमगीन कभी नहीं होगा, इंशाल्लाह हमारा ईमान है। जिससे सरकार से प्यार हो तो सरकार के महीने से इतना प्यार हो, और फिर विसाल भी सरकार के महीने में हुआ, तो ये कितना बड़ा अजीम अल्लाह ताला ने इनको इस महीना अता फरमाया। और ये हमारे बुज़ुर्गों की किताबों में लिखा हुआ है, और ये दुआ मैं भी पढ़ता रहता हूँ कि या अल्लाह में अच्छे दिन में मौत अता फरमा। तो मौत तो आनी है, तो ये दुआ मांगना भी जायज़ है कि अच्छे दिन में मौत अता फरमा। तो अल्लाह ने मरूमा पर करम किया, अब मरूमा की औलाद पर ज़िम्मेदारी है कि उनका हक़ अदा करें, ईसाल सवाब करें, सदका जारिया करें। ये जो एहतमाम किया है WMO की तरफ से और ऑल पाकिस्तान यूनियन की तरफ से, मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने ये एहतमाम किया, सबको बुलाया। आपका भी शुक्रिया तशरीफ़ लाए। अब आइए हाथ उठाते हैं और मरूमा के लिए दिल की दुआ गहरे से दुआ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम व अला आलिहि व अस्हाबिहि बारिक वसल्लम। या अल्लाह या रहमान या रहीम, जितने कुरान पाक ख़त्म हुए अब तक, जितनी सूरह बकरा पढ़ी गई, कुल शरीफ पढ़े गए और कलमा तय्यबा पढ़ा गया, जो कुछ पढ़ा गया सबको अपनी बारगाह में कबूल फरमा। और इन नेकियों के साथ मुझ समेत हर एक नेकी नियत करता है कि मौला हमने भी जो ज़िंदगी में अपनी पूरी लाइफ में जो टूटे फूटे नेक काम किए उसको भी तो कबूल फरमा ले, और ये सारे के सारे आमाल को कबूल करके हमारी जानिब से ये हदिया हमारी महरूमा को पहुँचे। इसलिए हम सब अपना हदिया पेश करते हैं, हमारा ये हदिया कबूल फरमा। और सबसे पहले हमारा हदिया हमारे प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी शान के मुताबिक, जो शान वाला हमारा नबी है, उस शान से बढ़कर तो उन्हें ये सवाब का अतिया इनायत फरमा दे। और सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुलफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत फ़ारूक़ आज़म, हज़रत उस्मान गनी, मौलाए कायनात मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा, और तमाम असहाब, तमाम अज़वाज, तमाम अहल बैत, तमाम ताबईन, तमाम तबा ताबईन, बिलखुसूस अशरा मुबशरा और असहाब बदर और सुलह हुदैबिया के तमाम सहाबा, दर्जा बदर्जा सबको सवाब पहुँचा कर, अम्बिया सिद्दीक़ीन शहदा सालिन को सवाब पहुँचा कर, हुज़ूर सैयदी व मौलाई हुज़ूर गौस आज़म शेख अब्दुल कादिर जीलानी, ख्वाजा और दाता और फ़रीद निज़ामुद्दीन बदरुद्दीन कुतुबुद्दीन, शेख मारूफ़ करखी, शेख अहमद कबीर रिफ़ाई, शेख माक़ूमुद्दीन सैलानी, हज़रत ख्वाजा उवैस करनी, और तमाम औलिया अब्दाल अफ्ताब औतात सलातीन औलिया असहाब काफ, कुल मोमिनीन मोमिनात मुस्लिमीन मुस्लिमात, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक, आज से लेकर क़यामत तक जितने ईमान वाले आए मौजूद आएंगे, सबको, पूरी उम्मत को, और बिलखुसूस माँ जान को इसका सवाब पहुँचा। हमारे हाजी अबू बकर शेखानी साहब को भी, और इनकी एहलिया को, इन शेखानी बिरादरान की अम्मी जान को, और इस ख़ानदान से जितने भी लोग चले गए, दादा दादी, नाना नानी, फुफियाँ, खालाएँ, खालू, चचा, ताया, सबको दर्जा बदर्जा इसका सवाब पहुँचा दे। या अल्लाह हम सब के भी महरूमीन को इसका सवाब पहुँचा दे। ऑल पाकिस्तान के तमाम अराकीन जो दुनिया से चले गए, बिलखुसूस WMA के हमारे चेयरमैन हाजी अब्दुल रज़ाक गांधी साहब, और सारे महरूमीन को दर्जा बदर्जा इसका सवाब पहुँचा दे। या अल्लाह या रहमान या रहीम, मरूमा की कब्र को ख्वाबगाह बहश्त बना दे, रोशन मकान बना दे, जन्नती बिछोना दे दे, जन्नती लिबास दे दे, और जन्नत की खिड़की खोल दे। इनकी कब्र इतनी कुशादा हो जाए कि जहाँ तक नज़र जाए इनकी कब्र कुशादा हो जाए। इन्हें कुशादा मकान बना, कब्र को कुशादा मकान कर दे। तेरे प्यारे हबीब का जब जलवा देखा होगा इन्होंने कब्र में सवालात के वक्त, तो यकीनन तेरे प्यारे हबीब की पहचान आशिकों को हो ही जाती है। जो तेरे नबी का सारी ज़िंदगी नाम लेते रहते हैं वो कभी पहचान से महरूम नहीं रहते। हमें यकीन है कि इंशाअल्लाह पहचान मुस्तफ़ा की बरकत से
ان کی قبر نور اللہ نور ہو چکی ہوگی انشاءاللہ تیری رحمت سے. بس تجھ سے دعا ہے کہ قیامت کا دن بھی ان کے لیے آسان کر, حوض کوثر پر انہیں پیارے نبی کے ہاتھوں سے چھلکتے ہوئے جام نصیب فرما, صراط پر ان کو آسانی کے ساتھ پل صراط پہ گزرنا آسان کر دے, سیدھے ہاتھ میں ان کو نامہ اعمال نصیب ہو, اور پھر سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم کی شفاعت عظمیٰ سے ان کو پروردگار عالم مغفرت کا پروانہ نصیب ہو جائے, اور بے حساب ان کی مغفرت ہو, بے حساب مغفرت ہو. اور پھر سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے پیچھے جنت فردوس میں اعلیٰ مرتبے کا مقام عطا فرما. یہ دعائیں ہماری مرحومہ کو بھی ہوں, مرحومہ کے تمام خاندان والوں کو بھی ہوں, ہم سب کو بھی ہوں, اور رسول پاک کی پوری امت کے حق میں دعائیں قبول ہوں. آمین 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 یا رب العالمین. جب دم واپسی ہو یا اللہ سامنے ہو جلوہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم, لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.